name of Allah, the most gracious, the most merciful. With your permission, I would like to start the program. As we all know that we are gathered here to listen to the great motivational speaker himself, I would like to start the program with the name of Allah. For the recitation of the Holy Quran, I would like to invite Cadet Abdullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. علامہ اقبال کا شعر ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. Now I would like to say some words about our beloved guest speaker. Mr. Muzammil Hussain is a highly qualified, highly experienced and motivated person. He retired as honorary flight lieutenant and awarded with Tamga Khidmat on services he rendered to Pakistan Air Force. Honorable Speaker did Masters in Law, European History and Masters in International Relations. He is also an anchor person and delivered many motivational lectures at various occasions. Now I invite to my co-partner. سر مزمل حسین نے پاکستان ایئر فورس میں 25 سال سے زائد عرصے تک مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دی. ریٹائرمنٹ کے بعد ہم نے وکالت کے شعبے کا انتخاب کیا اور آج آپ ایک کامیاب وکیل ہیں. اپنی سروس کے دوران اور بعد میں آپ نے تعلق گریٹ موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ سے رہا. آپ ان کے قریبی شاگردوں میں سے ہیں. اب مزید وقت لیے بغیر میں محترم سر کو دعوت دینا چاہتا ہوں. سر مزمل حسین صاحب. سر سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں والدین کو جن کے ساتھ جاتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں آنسٹ ہوں، اس ایج پہ لوگ بچے اتنے ڈسپلن سے اور اتنے اچھے طریقے سے ویل مینرڈ اور اسٹیبلش طریقے سے بیٹھیں. میں چاہتا ہوں آپ سب اپنے لیے ایک دفعہ زور سے تعریف کریں. ان بچوں کا اس لیول پہ یہ جو کانفیڈنس ہے اور وے آف ایکسپریشن ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا ماتھا ضرور چوموں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس نے سورج کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ روزانہ اپنے ٹھیک وقت پر طلوع ہو اور ہمیں اندھیروں سے نکالے. ساری تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے حکم سے وہی سورج شام کو غروب ہونے کے بعد ہمیں راحت اور نیند میسر کرتا ہے. اور سبھی تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو ایک ہی زمین، ایک ہی مٹی سے مختلف رنگ کے پھول اور مختلف ذائقوں کے پھل پیدا کرتا ہے. اور ساری تعریفیں اس ذات کے لیے
جو آسمانوں سے اپنی مرضی سے جب چاہے بادل برساتا ہے اور جب چاہے بادلوں کو روکھا سوکھا کر کے آگے بھیج دیتا ہے۔ پیارے بچوں اور پیچھے بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب بنایا تو اسی دن سے، اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا کیس فرشتوں کے سامنے لڑا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ انسان کی وکالت اللہ تعالیٰ نے خود کی، کیونکہ فرشتوں نے کہا، بڑے بڑے نامور فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کیا آپ اس انسان کو بنانا چاہتے ہیں جو زمین پہ جا کر فساد، لڑائی جھگڑا پھیلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہ چھوٹا سا فکرہ انسان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اور جب پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اپنا نائب بنا کے بھیجا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا مقصد ہے اس پوری کائنات کو بنانے کا؟ کیا مقصد ہے؟ اللہ کے پاس تو بڑے آپشن اور بھی تھے۔ اتنی مخلوقات ہیں، کروڑوں مخلوقات ہیں جو کبھی ہم نے شاید دیکھی بھی نہیں اور شاید دیکھ بھی نہ سکے۔ سمندروں کے اندر کروڑوں مخلوقات کی قسمیں ہیں، پرندوں کی اتنی اقسام ہے، عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ تو پھر انسان کو بنانا اور ہمارے لیے ان فرشتوں سے، جو بڑے نامور فرشتے سے، ان کو یہ کہنا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ہم اس نقطے کو سمجھ جائیں اور اس پہ عمل کر لیں تو ہماری ساری زندگی جو ہے نا ایک اسٹریٹ لائن پہ آ جاتی ہے۔ ہماری وہ ساری کنفیوژن، ہمارا وہ سارا لیزی پن، ہمارا وہ سارا لاپرواہ ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ بھجوا دیا تو اگلا مرحلہ شروع ہو گیا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارا پرپس کیا ہے۔ دنیا میں انسان جب آتا ہے تو ہر طرح کے انسان، آپ ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، وہ دنیا میں آئے، زندگی گزاری، کھانا پینا کھایا، اپنی نسل ان کی آگے بڑھی اور وہ فوت ہو گئے۔ ایک یہ قسم ہے، اور کچھ قسم ایسی ہے کہ جن کو لوگ صدیوں یاد رکھتے ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کہا تھا کہ میں نے انسان کو بہترین مخلوق بنا کے بھیجا ہے، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، شاید اس تغمے کو لینے کے لیے، اس ٹائٹل کو اچیو کرنے کے لیے، شاید اس سرٹیفکیٹ کو لینے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ بظاہر تو ہم سارے ہی انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک درجہ بنا دیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس درجے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، اس درجے پہ پہنچنے جس کا اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مان سے کہا سب کو کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا فرشتوں کے، تم دیکھنا، اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے کچھ مراحل طے کرنے ہیں، ہم نے کچھ کام کرنا ہے، ہم نے کچھ اپنے ایمز بنانے ہیں۔ وہ ایمز ہمیں ڈیفائن کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا ہم اس پہ پورا اترتے کہ نہیں۔ اور اگر آپ اس کی ڈیفینیشن کو باریک سطح تک لے کے جائیں تو انسان کہلوانے کے قابل شاید وہی بنے گا یا وہی رہ جائے گا جو اس پیرامیٹرز پہ پورا اترے گا جو اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا۔ لیکن یہ ایک بڑی جنگ ہے، بڑا ایم ہے، بڑا گول ہے۔ اب بچوں کے لیے یا کسی اسٹوڈنٹ کے لیے یا ایک کامن انسان کے لیے
کون سا ایسا راستہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پہ رائے پہ پورا اترتے ہوئے آگے چلیں. تو اس پہ بڑی تحقیقات شروع ہوئی. کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کامیاب لوگ ہم کن کو کہتے ہیں اور کامیاب لوگوں کی عادات کیا ہے. ہمارا جو آپریٹنگ پارٹ ہے آج کا وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کامیاب ہے کون اور کامیاب انسان کی عادات کیا ہے. جب پوری دنیا میں ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن ہوئی، تحقیق ہوئی، تو وہاں پہ جو نچوڑ نکلا وہ یہ نکلا کہ چند ایسی عادات ہیں، ہیبٹ پیٹرن ہے، جو جن لوگوں میں ہوتا ہے وہی آگے کامیابی کی طرف موو آن کرتے ہیں. تو اس بات کو اگر میں آگے لے کے چلوں تو میں آپ بچوں سے یہ کہوں گا کہ 10 سیکنڈ کے لیے اگر آپ اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سوچ لیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کا کیا ایم ہے، تو میں کہوں گا کہ پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ 10 سیکنڈ کے لیے سارے اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ خواہش کریں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں، اور 10 سیکنڈ کے لیے میں آپ کی آنکھیں دوبارہ کھلواؤں گا، تو آپ کا ٹائم ابھی سے سٹارٹ ہوتا ہے. 10 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں. جی، تو میرا خیال ہے کہ آپ سب نے اپنے اندر اپنی سوچوں میں اپنے آپ کو مینٹین کیا ہے کہ میں نے یہ مجھے بننا ہے، یا میری یہ خواہش ہے، یہ ڈیزائر ہے. آپ نے سوچ لیا اور کیا یہ کام پورا ہو گیا؟ نہیں. یہاں سے کام شروع ہوتا ہے. یہ آپ کا سٹارٹنگ پوائنٹ. یہاں سے ہم نے آگے نکلنا ہے، ہم نے یہاں سے موو آن کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو آرگنائز کرنا پڑے گا. کیونکہ کامیاب لوگوں کی عادات میں سے ہے کہ سب سے پہلے وہ پوری دنیا کے ادھر ادھر جنجال میں پڑنے سے زیادہ وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں. سب سے زیادہ انسان اپنے آپ پہ کام کرے، سب سے زیادہ انسان اپنی خوبیوں کو انہانس کرے، دنیا میں آ کے لرن کرے، اور سب سے زیادہ توجہ اپنی ذات پہ دے. جب ہم یہ بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جو روزانہ کی ہمیں جیب خرچی دی ہے وہ 24 گھنٹے. اس جیب خرچی کو 24 گھنٹوں کو جس نے سب سے زیادہ اچھا خرچ کیا، جس نے سب سے زیادہ اچھا انویسٹ کیا، جس نے سب سے اچھے طریقے سے اس کو یوٹیلائز کیا، آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ سارے لوگ ڈفرینٹ ہوں گے، اور جن لوگوں نے سستی سے، ڈسٹریکشن سے چیزوں پہ عمل کیا، وہ سب سے زیادہ ناکام لوگ ہوں گے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ایم کو ابھی میں نے سوچا تھا، یا جس ایم کے لیے میں نے اپنی ذات کے ساتھ ابھی وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو اپروچ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. تو سب سے پہلا کام جو شروع ہوگا وہ ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو ڈسپلن طریقے سے اپنی زندگی میں آگے لے کے چلیں. اور وہ ڈسپلن طریقہ کیا ہے کہ کم سے کم آج سے آپ یہ سٹارٹ کر لیں کہ آپ کے پاس ایک ڈائری ہو. ڈائری ایسے ہو جیسے آپ کا مونیٹر ہے، جیسے آپ کا سپروائزر ہے، جیسے آپ کا مینیجر ہے، جیسے آپ کو وہ آپ کے پروگرام سیٹ کر کے دیتا ہے. آپ اپنی ڈائری کے ساتھ اپنا وعدہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنی ڈائری کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں. آپ اپنی ڈائری کو اپنا سپروائزر مان کے وہاں پہ کچھ چیزیں نوٹ کرتے ہیں کہ میں نے آج 24 گھنٹے کی جو جیب خرچی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم کے لیے دی ہے، میں نے اس کو کس طرح سے اپلائی کرنا ہے، یوٹیلائز کرنا. کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو میری ایک پریزنٹیشن تھی، ٹائم از رننگ آؤٹ، جس کے اندر میں نے کیلکولیشن کر کے یہ بتائی تھی کہ 200 منٹ ان اے ڈے، 200 منٹس ان اے ڈے، یہی فرق ہوتا ہے عام آدمی کا دوسرے ایک بہترین آدمی سے. کیونکہ ہر انسان نے سونا، کھانا پینا، اپنا کام کرنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں جس میں آپ کے تقریباً 21 گھنٹے
یوٹیلائز ہو جاتے ہیں، کسی کے 20، کسی کے 21۔ یہ جو 200 منٹ ہیں آپ کے، اگر آپ نے ان 200 منٹس میں سے باقیوں سے اچھا کام کیا، باقیوں سے آپ نے بہتر اپنے آپ کو مینج کیا، باقیوں سے بہتر آپ نے اسٹڈی کی، باقیوں سے بہتر اپنے آپ کو آپ نے ڈسپلن میں رکھا، باقیوں سے بہتر آپ نے اپنی عادات کو مینج کیا، باقیوں سے بہتر طریقے سے آپ نے اس ٹائم کو آپریٹ کیا، تو پھر آپ کا فرق نکلے گا دوسروں سے۔ پھر کوئی آپ میں سے ونگ کمانڈر نعمان بن جائے گا، کوئی اسکواڈرن صدیقی بنے گا، کوئی عرفہ کریم بنے گی، اور کوئی آپ کو بابر اعظم بن جائے گا۔ دنیا کے ہر کامیاب انسان جب اپنے آپ کو آرگنائز کرتا ہے، ڈسپلن کرتا ہے، اپنے اوپر کام کرتا ہے، تو کامیابی لونڈی بن کے اس کے پیچھے پھرتی ہے، کامیابی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ اور جو ہمارے اندر کچھ لوگ جو سست ہوتے ہیں، جو ٹائم کی قدر نہیں کرتے، جن کا ذہن ایک بندر کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے، جو لنگور کی طرح ان کا ذہن کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے اور بے مقصد جاتا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ناکامیوں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اور جو لوگ ڈسپلنڈ ہو کے اپنے آپ کو مینج کر کے، آرگنائز کر کے، اپنے ساتھ وعدہ کر کے، فوکس کر کے، اپنا ایم بنا کے، گول سیٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں، تو کامیابیاں پیچھے پیچھے پھرتی ہیں۔ اور اس لیے سب سے پہلی جو ہیبٹ ہے وہ ہمیں جو مینٹین کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ سیٹ یور گولز۔ اپنے گول سیٹ کریں، اور گول سیٹ کیسے کریں گے کہ آج سے ہی آپ اپنی ڈائری مینٹین کریں۔ ایک ڈائری لیں، ڈائری کے اوپر وہی جو آپ نے سوچا ہے اس کو لکھیں کہ یہ میرا ایم ہے، یہ میرا گول ہے، یہ میرا ٹاسک ہے۔ اور پھر اس ٹاسک کے لیے، اچیومنٹ کے لیے آپ روزانہ کا ایک بریک ڈاؤن ڈسپلے کر دیں۔ روزانہ کا بریک ڈاؤن کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم آپ نے کیا کرنا ہے، اس ٹائم کو میں نے کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، اس ٹائم میں میں کیسے آگے بڑھوں گا، یہ میرے لیے مشکل ٹائم ہے، اس کو میں نے مینج کرنا ہے، یہ میرا سبجیکٹ ہے، اس میں مجھے کچھ ایشوز آ رہے ہیں، میں نے اس میں کیسے اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے۔ دیکھیں انسان کے اندر یہ جو کانفیڈنس ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ اگر آپ سارے بچے بیٹھے ہوئے، میں آج آپ کو کہوں کہ یہ F-16 ہے، اس کو اڑا کے دکھائیں، آپ کے اندر کانفیڈنس ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کانفیڈنس تب آتا ہے جب آپ اس چیز کے اندر مہارت حاصل کرتے ہیں، جب آپ اس چیز کے اندر ایکسپرٹیز گین کرتے ہیں۔ کسی بھی کام کے لیے جب آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے ہیں، تیار کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں، تو آپ آنکھیں بند کر کے بھی کوئی آپ کو کہے تو آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ جیسے آپ کو اگر کوئی پوچھے کہ بیدیا روڈ کون سا ہے، تو سب کو چونکہ اویئرنیس ہے، سب کو پتہ ہے، آپ آنکھیں بند کریں گے، اسے کہیں گے کہ یہاں سے لیفٹ ہو جائیں، پھر دوبارہ سے باہر نکلیں اور یہ آپ کے لیفٹ پہ آپ کا بیدیا روڈ ہے۔ یہ کہاں سے آیا؟ یہ جو بھی بڑے سے بڑا آ جائے، آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میں اچانک سے آپ کو کہہ دوں کہ مسلم موڑ کدھر ہے، تو بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ پزل ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جس چیز کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ محنت کرتے ہیں، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ آپ کا کانفیڈنس امپروو کرتا ہے۔ اور کانفیڈنس امپروو کرنے کے لیے بہت لمبے چوڑے کاموں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ روزانہ کی ڈیلی لائف کو مینج کر لیں تو آپ کا کانفیڈنس بہترین ہوگا۔ اور کانفیڈنس چونکہ 50% کامیابی کا رستہ ہے، 50% کامیابی کا انگریڈینٹ ہے، 50% کامیابی کا مٹیریل ہے، تو آپ کو کانفیڈنس گین کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاسک اچھے طریقے سے امپلیمنٹ بھی کرنے ہیں اور ان کو کنٹینیو بھی کرنا ہے۔ پھر جب آپ نے گول سیٹ کر لیا، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے اندر کون سے فالٹ رہ چکے ہیں، اس کو کہتے ہیں فالٹ لائنز۔ آپ نے ان فالٹ پہ کام کرنا ہے، اور آپ کو اپنا پتہ ہونا چاہیے،
آپ اپنے دوست کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کی یہ عادت ہے، آپ اپنے محلے کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ایشو ہے، آپ اپنے کزن کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ اس طرح سے لڑتا ہے. آپ کو باقیوں پہ اتنا غور کرنے کی بجائے اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. دیکھیں قائد اعظم اکیلے تھے، ساتھی بنے ان کے، اور وہ جو بھی بولتے تھے لوگ ان کا انتظار بھی کرتے اور پہ یقین بھی کرتے. لیکن قائد اعظم بننے تک کا جو سفر ہے اس میں وہ اکیلے تھے. جب آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ کامیابی پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر ساری دنیا آپ کا پیچھا کرتی ہے، کامیابی بھی آپ کا پیچھا کرتی ہے، آپ کے رشتے بھی بن جاتے ہیں، ناطے بھی بنتے ہیں، آپ کے دوست بھی آ جاتے ہیں اور آپ کے کزن بھی آ جاتے ہیں، سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے یہ میرا فلاں ہے. لیکن تب تک کا سفر یہ ایک مشکل سفر ہے. اور یہ مشکل میں اکثر اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ کھیلنے کے 2 ٹائم ہیں، یا اپنے اوپر محنت کرو اور ساری زندگی کھیلو، یا ابھی کھیل لو ساری زندگی سفر کرو. کھیلنا آپ نے ہے، یا تو ابھی محنت اچھی طرح سے کریں، امپروو کریں، اپنے اوپر محنت کریں، آگے نکل جائیں، اور ساری زندگی آپ کھیلتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے، کامیابیوں کے ساتھ بھی کھیلیں گے اور ہر جگہ پہ جائیں گے تو آپ کو ہر انسان جو ہے نا اس طرح سے ملیں گے کہ آپ اچھے طریقے سے سمجھیں گے کہ میں کھیل رہا ہوں، انجوائے کر رہا ہوں. لیکن اگر ابھی سے یہ جو آپ کا پرائم ٹائم ہے، امپورٹنٹ ٹائم ہے، اگر آپ نے اس کو ضائع کر دیا تو پھر دنیا آپ کے ساتھ کھیلتی رہے گی، کیونکہ آپ نے اپنی ٹرن لے لی، آپ نے ابھی کھیل لیا. اس لیے اپنے آپ کو آپ نے مینج کرنا، اپنے ٹاسک کو تیار کرنا ڈیلی بیسس پہ. میں کہتا ہوں کہ لمبا چوڑا آپ پلان نہ بھی بنائیں، 24 گھنٹے کا پلان اپنا ڈرا کر لیں. 24 گھنٹے میں آپ کو، جب میں نے کہا کہ 200 منٹس یا 200 منٹس وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں، اس روٹین کے علاوہ جو روٹین آپ کی بن جاتی ہے. دیکھیں آپ نے سونا ہے تو کوئی آپ کو جگا نہیں سکے گا. یا آج مجھے عبد الرحمان نے بہت زیادہ وہ مٹھائی 2-3 پیس کھلا دیے، سوری. تو آپ نے اپنا 24 گھنٹے کا جب پلان ڈرا کر دیا تو اس کے اندر کامیابی چھپی ہو. انسان کا دیکھیں، انسان کا جو سب سے بڑا دوست ہوتا ہے وہ بھی آپ کی ذات ہے، اور جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے وہ باہر نہیں ہوتا، وہ بھی آپ کے اندر ہے. وجہ تھوڑا سا غور کریں. جب آپ بائیسیکل چلاتے ہیں، سائیکل پہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں، یا جو لوگ گاڑی چلاتے ہیں، جب جمپ آئے گا، کہیں سپیڈ بریکر آ گیا، تو سپیڈ بریکر کے ساتھ تھوڑی سی خالی جگہ پڑی ہوتی ہے جو سڑک نہیں ہوتی. وہ ٹیڑھی میڑھی سی کچی جگہ پہ آپ کا ذہن آپ کو آرڈر کرتا ہے کہ یار ادھر سے نکلو. اس پہ غور کرنا ہے آپ کو. آپ آ رہے ہیں، سپیڈ بریکر آیا، آپ کا ذہن آپ کو ڈکٹیٹ کرتا ہے، حکم دیتا ہے، آرڈر کرتا ہے کہ یار ادھر سے نکلو. وہ یہ لمحہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ذات کے اندر 2 لوگ ہوتے ہیں، ایک سیدھا چلنے والا اور ایک آپ کو ڈکٹیٹ کرنے، ادھر سے نکلو. یہ بنیادی طور پہ انسان سست ہوتا ہے، کاہل، لیزی. یہ انسان کی نفسیات کے اندر ہے کہ ذہن آپ کو وہی کام کرواتا ہے جس سے سکون ملے. آپ گرمی میں کھڑے ہیں، آپ کا ذہن کرے گا ٹھنڈک میں آ جاؤ. باہر آپ نے کسی اہم کام کے لیے جانا، آپ کا ذہن کرے گا ریسٹ کرو. آپ نے اپنا لیسن تیار کرنا ہے، آپ کا ذہن کرے چھوڑو یار. اندر سے ایک ہلکی سی آواز آ رہی ہوگی. یہ 2 انسانوں کی جنگ ہوتی ہے اندر. وہ 2 انسان کون سے؟ ایک آپ کا دشمن ہے اور ایک آپ کا دوست. جس نے دشمن اور دوست کو علیحدہ علیحدہ کر لیا اور سمجھ لیا کہ یہ میرا دشمن ہے، آپ کی جنگ آپ جیتنا شروع ہو جائیں گے.
اور یہ ہر لمحے، ہر ٹاسک، ہر آپ کے گول میں، ہر آپ کے ایکٹیویٹی میں یہ ہمیشہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. آپ ناراض ہو گئے دوست سے، آپ کو وہ کہتا ہے مارو اس کو، اس کی برائی شروع کر دو، اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کر دو. لیکن آپ کے ساتھ ایک بیٹھا ہوگا، اس کی آواز تھوڑی سی دبی سی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو یار، رہنے دو. یہ آپ کا ہیبٹ پیٹرن، یہ اگر اس ہیبٹ پیٹرن کے اندر آپ نے اپنے اس دشمن کو زیر کر لیا، ون کر لیا، آپ نے اس کو ڈیفیٹ کر دیا، تو پھر آپ کی کامیابی جو ہے نا، یہ آپ کی غلام بن کے آپ کے ساتھ چلتی رہے گی. لیکن اگر وہی دشمن، دیکھیں آپ کو اگر کوئی ہارڈ ورک کرنے سے یا اپنا لیسن تیار کرنے سے روکتا ہے، تو کبھی کسی نے آ کے روکا آپ کو؟ کسی دوست نے، کوئی حذیفہ آ گیا، کوئی اکرم آ گیا، کوئی عبداللہ آ گیا کہ یار رکو رکو، آج آپ نے لیسن تیار نہیں کرنا؟ کبھی کوئی آیا؟ کبھی نہیں آیا. یہ کون آتا ہے؟ یہ آپ کے اندر سے آتا ہے. وہی آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے نہیں نہیں نہیں، رک جاؤ، سو جاؤ، پھر صحیح کر لیں گے، شام کو کر لیں گے، مجھے آتا ہے، میں کر لوں گا، یار خیر ہے، ادھر کر لیں گے جا کے. یہ کون ہے؟ یہ کس کی آوازیں ہیں؟ یہ آوازیں آپ کو کون دے رہا ہے؟ ساتھ والا دے رہا ہے؟ کوئی کزن دے رہا ہے؟ یا آپ کے اندر کا بیٹھا چھپا ہوا وہ دشمن ہے جو آپ کا اپنا بن کے آپ کے اندر بیٹھا ہے، جو کہتا ہے کہ میں بالکل تیرا اپنا دوست ہوں، میں تیری ذات ہوں، میں تمہارا مائنڈ ہوں، برین ہوں، میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں ایسے کرو. اور یہ عادت جب آپ کی بن جاتی ہے، دنیا میں سب سے زیادہ مشکل ہرانا جو ہوتا ہے نا، پھر آپ دشمن کی فوجیں جو ہے نا کروڑوں کی، اس کو ون کر جائیں گے، تباہ کر دیں گے سب کو. لیکن آپ کی جو ہیبٹ ہے، جو عادت ہے، اس کو آپ پھر ون نہیں کر سکتے. جب آپ اپنی عادت کو آپ نے اپنا دشمن بنا کے بچپن سے سمجھا ہی نہیں، تو پھر آپ ساری زندگی اس کے تابع ہو جائیں گے، اور جو وہ برائی کہے گا آپ کرتے جائیں. اور سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے بڑے وعدے کے بعد ادھر بھیجا، فرشتوں کے ساتھ بحث کی، آپ کو بھجوا دیا، آپ کو ہر اچھی چیز سے نواز دیا. اگر آپ کا کبھی ٹائم ملے تو نکی ووجوکک ایک نام ہے، نکی ووجوکک، کچھ لوگوں نے شاید سنا ہو. اس کو آج جا کے آپ یوٹیوب پہ دیکھنا، نکی ووجوکک. اس کا دایاں بازو نہیں ہے، اس کا بایاں بازو بھی نہیں ہے، اس کی رائٹ لیگ نہیں ہے، اس کی لیفٹ لیگ بھی نہیں ہے. وہ انسان بیچارہ ماچس کی ڈبیا کی طرح بنا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ نیچرل ہے. جب سے دنیا میں آیا اسی طرح آیا، نہ دونوں ٹانگیں نہ دونوں بازو. لیکن آپ اس کو دیکھیں گے، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یار اس کے پاس اتنا کانفیڈنس، اتنا کرج، اتنی پلیئر اس کے پاس کیسے آتے ہیں؟ مائنڈ سیٹ، اس نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا، سیکھنا شروع. میں حیران ہوا دیکھ کے کہ وہ سوئمنگ کرتا ہے، دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، دونوں بازو نہیں ہیں. وہ فٹ بال کھیلتا ہے، وہ جمپ لگاتا ہے کئی سو فٹ ہائٹ سے پول کے اندر. وہ بہترین لائف گزار رہا ہے. اور جب وہ لوگوں کو سمجھانے آتا تو ٹیبل پہ اس کو ایسے بٹھا دیا جاتا، لاکھوں لوگ اس کو سنتے ہیں. یہ کیا ہے؟ جو ذہنی طور پہ ہار مان چکا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شاید خودکشی کر لیتا ہے، مر جاتا. کسی کو فیس نہ کر سکتا، دیکھ نہ سکتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو پروو کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں مسلمان ہے غیر مسلم ہے، لیکن جو اللہ کا وہ دیا ہوا پیغام ہے، شاید اس نے سمجھ لیا کہ انسان دنیا کا سب سے بہترین، میں نے انسان کو مخلوق بنا کے بھیجا. اور آج جب آپ جا کے دیکھیں گے تو اس کی سٹوری کو یاد کر لیں گے. لڑکی ہے ایرا سنگھال، اگر کسی نے ذہن میں سوچنا ہے، IRA، ایرا سنگھال. اس کو جا کے دیکھیں، اس کی لائف دیکھیں.
اس کو ہڈیوں کا مرض ہے, اس کی ہائٹ 4 فٹ سے نیچے اور وہ ٹیڑھی ہو کے چلتی ہے, اتنی ٹیڑھی وہ اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتی, اپاہج ہے, صلاحیتوں سے, بہت ساری صلاحیتوں سے اپاہج ہے. میں اس کی آٹو بایوگرافی پڑھ رہا تھا تو اس نے انڈیا کا جو کمپٹیٹو ایگزام ہے وہ ون کیا اور اس کو کسی نے دوبارہ اسائن نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ تم معذور ہو. پھر اس نے عدالت میں کیس لڑا, ٹائم گزر گیا, اپوائنٹمنٹ اوور ہو گئی, دوبارہ اس نے کیا کیا, دوبارہ اس نے کمپٹیٹو ایگزام انڈین لیول پہ دیا, دوبارہ ون کیا, اور آج وہ انڈین کی بہت بڑی بیوروکریسی میں اس کا اپنا جو ہے نا ایک ہولڈ ہے. ایرا سنگال, کبھی آپ نکال کے دیکھیں, کتنی مثالیں ہیں. یہ عرفہ کریم, یہ تو ہمارے پاکستان کی ہے, عرفہ کریم ٹاور ہے, اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے, اس کی آٹو بایوگرافی پڑھے بچیوں کے لیے خاص طور پہ. 10 سال کی عمر میں مائکروسافٹ پروفیشنل کی ڈگری, بل کلنٹن بلواتا ہے آپ کا انوائٹ کر کے مہمان کے طور پہ, اور جا کے وہ سوال کرتی ہے کہ آپ کے اس بہت بڑے آفس میں, مینجمنٹ میں لیڈیز بڑی تھوڑی ہیں, کیوں؟ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پالیسی بنا دیتا ہے کہ یار اتنے % لیڈیز ضرور آئیں. 10 سال کی بچی ہے, دیکھیں یہ 10 سال کی عمر کے اندر اس نے پتہ نہیں 25-30 سال اپنا سفر طے کر لیا تھا. یہ جو ہم روزانہ سنتے ہیں محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کر لیا, وہ 17 سال کی عمر تو ہوتی ہے, لیکن ان کی تیاری, پریپریشن, ہارڈ ورک, ان کی جو موومنٹ ہے, ایکٹیویٹی, اپنے اوپر جو کام آرگنائز کرنا, وہ شاید 30-35-40 سال کا ہوتا ہے, کیونکہ وہ اپنے دن کے دیے ہوئے ٹائم کو آرگنائز کرتے ہیں. وہ اپنے 24 گھنٹوں کی, میں اس کو کہتا ہوں یہ آپ کی جیب خرچی ہے, اللہ تعالیٰ روزانہ آپ کی پاکٹ میں ڈالتا ہے, جاؤ خریدو کیا خریدتے ہو. آپ نے 24 گھنٹوں میں سے اچھی خریداری اگر کر لی, اچھی چیزیں خرید لیں, اچھا ٹائم کہیں لگا دیا, تو اس ٹائم کے اندر سے آپ کو پھل ملے گا. ایک کام روزانہ جب آپ محنت سے کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے اگر کہیں دور پہنچنا ہے تو ان لوگوں کی ایگزامپلز آپ کے پاس ہیں, اور یہ بڑے بڑے نام جو بنتے ہیں, آپ کو تو بڑی اچھی زندگی ملے گی. جو سکندر اعظم تھا, الیگزینڈر دی گریٹ جس کو کہتے ہیں, جس کو کہا جاتا ہے کہ اس نے آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر لیا تھا, آپ کو شاید پتہ بھی نہ ہو, وہ 33 ایئر میں وہ فوت ہو چکا تھا, اور اس نے پوری دنیا کو جو فتح سٹارٹ کی تھی وہ 23 سال میں شروع کی تھی. الیگزینڈر دی گریٹ, سکندر اعظم, پوری دنیا پہ نام, ہسٹری چینج کر کے رکھ دی. سٹارٹ کب لیا؟ 23 سال میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 23 سال تک کسی نے تیار کیا تھا. یہ سارے کا یہ جو فنڈامنٹل چینج ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی عمر سے زیادہ آگے نکلنا ہوتا ہے پرفارمنس میں, تبھی آپ کامیابی کی طرف جاتے ہیں, تبھی آپ اپنے ایمز کو, تبھی وہ جو ڈیزائر آپ نے بیٹھے ہوئے اپنے ذہن میں کی, تبھی آپ کی وہ پوری ہوتی. وہ میں ایک دن بیٹھا تھا کسی کیفیٹیریے میں, تو راحت فتح علی کا وہ ایک گانا تھا, تو اس نے کیا, ایک ساتھ والا کہتا مراسی ہے, کیسے بول رہا ہے. تو میں نے اس کو بلایا پاس اپنے, میں نے کہا یہ جو مراسی تھا, یہ جو اس نے ابھی کی ہے نا, یہ 20 لاکھ کی ہے. کہتا سر میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یہ جو اس نے سانگ کیا تھا نا انڈیا میں جا کے 1 کروڑ 20 لاکھ لیا تھا, اور اس کے 6 پیرے بنتے ہیں, 5, اور چھٹا یہ اس نے کی ہے, اور اس کی ایک 20 لاکھ کی ہے, انڈین 20 لاکھ کی. دیٹ از گوئنگ ٹو بی 40 لاکھ ان پاکستان, 4 ملین روپیز. جب آپ کسی چیز پہ محنت کرتے ہیں, چاہے اچھائی برائی,
जिस जगह पे आप मेहनत करते हैं उसका रिज़ल्ट फिर इतना महंगा हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि बच्चे इंसान जो होते हैं ना अपने वालिदैन का ब्रांड होते हैं, कहते हैं ना फैक्ट्री आउटलेट। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके वालिदैन को अच्छे नाम से याद किया जाए, और अब अगर अपने आपको ये कॉन्फिडेंस है कि आपके वालिदैन दुनिया के सबसे बेहतरीन वालिदैन हैं, अगर आपका यकीन है कि आपके वालिद और आपकी वालिदा ने ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आप पे मेहनत की है, आप ये समझते हैं कि आपका जो वालिद और वालिदा है ये दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगी। फिर उनके नाम को, उनकी इज़्ज़त को, उनकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए फिर आपने मेहनत करनी। वो जो मैं कहता हूँ ना ब्रांड है इंसान अपने वालिदैन का, फिर आपने ये देखना है कि मैं लंडा बाजार हूँ या मैं स्पेशल हूँ। ये इंसान अपने आप को या इतना सस्ता कर लेता है कि वो लंडा बाजार की कीमत में आ जाता है, या फिर वो इतना अपने आप को ऊपर लेके जाता है कि हर कोई चॉइस करता है कि यार यस ये आपके अपने हाथों में है। और ये अपने हाथों में क्या है? आपकी हैबिट्स है, आपकी आदत है, आपकी डेली की रूटीन है, आपका अपने साथ किया हुआ वो वादा है जो आप जहनों में तो सोचते हैं लेकिन अमल नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ कि आज से ही आप अपना जो अपने आप का सफ़र है वो डायरी पे स्टार्ट करें। आज डायरी लें, डायरी के ऊपर लिखना शुरू कर दें, और जब आप लिखेंगे तो अपना रास्ता बनाएं। सबसे पहले अपने गोल सेट करें, फिर अपनी कमज़ोरियाँ ढूंढें, फिर अपनी मेहनत का शेड्यूल बनाएं, फिर 24 घंटे को ब्रेक डाउन कर लें। आपको पता होता है कि आपने 6 घंटे ये सोना होता है, आपको पता है कि स्कूल में मैंने ये 5 घंटे लगाने हैं, आपको पता है कि 2 घंटों का ये होमवर्क है, आपको पता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ ये 1.5 घंटा खेलने जाना है, आपको पता होना चाहिए कि नमाज जमात ये टाइमिंग है मेरे, ये कंज्यूम होने ही होने। उसके बाद जो टाइम बचता है उस टाइम के अंदर जो आपने दूसरों से मुख्तलिफ कर लिया, आप मुख्तलिफ हो जाए। अगर आप अपने आप को बेहतरीन करना चाहते हैं, डिफरेंट करना चाहते हैं, अहम करना चाहते हैं, या अपने आप को महंगा करना चाहते हैं, तो फिर आपकी आदतें भी अच्छी हों, महंगी हों, दूसरों से मुख्तलिफ हो, डिफरेंट हो, और फिर तब जाके वो जो आप अपने आप का जो क्लेम करते हैं कि मेरे वालिदैन दुनिया में सबसे अच्छे वालिदैन, तो फिर ये आएंगे। एक क्लास में मैं गया, मैंने पूछा कि अपने वालिदैन को सबसे ज़्यादा प्यार कौन करता है? हाथ खड़ा करें। जैसे अभी मैं कहूँगा, आप में से सबसे ज़्यादा वालिदैन को प्यार कौन करता है? हाथ खड़ा करें। आपका मसला है? अच्छा, वहाँ पे ऐसे हुआ हैंड्स डाउन। वहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे किया, हाथ एक ऊपर किया, कुछ बड़े इमोशनल थे, उन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। एक ऐसा लड़का था, वो चेयर पे खड़ा हो गया। मैंने कहा आप चेयर पे क्यों खड़े हुए? कहता सर इसलिए कि मेरा बिलीव है कि मैं अपने वालिदैन को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा कमाल है यार, आप तो हमारी क्लास के हीरो हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, अल्लाह ताला आप जैसे सारे लोग हों ये जज्बा रखने वाले। मैंने कहा आपका मैट्रिक में बेटा मार्क्स कितने थे? फर्स्ट ईयर की एफएससी की क्लास थी। थोड़ा सा ठंडा सा हो गया। मैंने कहा मार्क्स की परसेंटेज क्या थी? तो वो कहता है कि सर 70%। मैंने कहा आप अपने वालिदैन से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं? कहता जी। मैंने कहा आप अपने वालिदैन के लिए गोली खा सकते हैं? अगर उनको फायर मारे तो आप फ्रंट पे आ जाओगे? आप सारे आ जाएंगे? कहते जी यस सर। मैंने कहा अच्छा, अगर आपके वालिदैन को गुर्दा चाहिए, किडनी, तो दे दोगे? कहता सर कोई इशू नहीं, दोनों दे देंगे। मैंने कहा चलो ये भी ज़रा मुश्किल काम है, आप अपने वालिदैन को ब्लड की बोतल दे दोगे, खून की? कहता सर ये तो मसला ही क्यों, दे देंगे, 2 दे देंगे, 3 दे देंगे, सारा खून दे देंगे। मैंने कहा यार तुम इंसान तो बहुत मज़ेदार हो, अच्छे हो, बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलके। मैंने कहा आप जान ना दें अपने वालिदैन को, रहने दो।
خون کی بوتل بھی رہنے دیں اور گردہ بھی رہنے دیں. میری آپ سے یہ تمنا ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے 2-3 گھنٹے نکال لیں روزانہ. کہتا سر کوئی ایشو نہیں, میں روزانہ پاؤں دبا کے سوتا ہوں. میں نے کہا یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن وہ تو 3 گھنٹے ہیں نا, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے ڈیڈیکیٹ کر کے پڑھنا شروع کر دیں, اپنے لیے چھوڑ دیں. آپ اپنی تعلیم کو ان کے لیے وقف کر دیں. آپ سوچیں گے یار یہ جو کام ہے نا, میں سمجھ رہا ہوں کہ میرے کسی استاد نے کہا تھا کہ والدین کے زندگی نہ دیں, گردہ بھی نہ دیں, خون کی بوتل بھی رہنے دیں, لیکن ان کے لیے 3 گھنٹے روزانہ لگا دیں. اور 3 گھنٹوں میں کرنا صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کرنی اور اتنی لگن سے کرنی ہے کہ آپ کہیں گے, جیسے آپ کہتے ہیں نا یہ میری ماں کے نام پہ میں مسجد بنوا رہا ہوں, یہ میری ماں کے نام پہ میں نے اے سی لگوا دیا مدرسے میں. اسی طرح آپ نے کہنا کہ یہ میں اپنے والدین کے نام پہ یہ 3 گھنٹے روزانہ پڑھوں گا. صرف آپ یہ کام بھی کر لیں تو آپ کا یہ دعویٰ پورا ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں, اگر آپ ناکام ہوتے ہیں تو سارے کے سارے ناکام ہوتے ہیں, اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو سارے کے سارے کامیاب ہوتے ہیں. آپ کی والدہ کی وہ خواہشیں جو آپ کی فیس کی شکل میں نکل جاتی ہیں, وہ جو اچھے کپڑے انہوں نے پہنے ہیں لیکن آپ کے اخراجات کی شکل میں نکل جاتے ہیں, جو ہزاروں کے ٹیسٹ وہ کبھی نہیں کروا پاتے, اس لیے بیٹا بیٹی فلاں اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں, اس کے چہرے پہ چمک آ جائے, اس کا لباس اچھا ہو, اس کے جوتے اچھے ہوں, جب وہ کلاس میں بیٹھے تو کوئی اس کو یہ نہ کہہ دے یہ بیچارہ. آپ کے اس لفظ کو بچانے کے لیے کہ یہ بیچارہ, اس کے پیچھے انہوں نے اپنی جان کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہوتا ہے. وہ آپ کو تو نہیں بتاتے, کہتے ہیں نا کبھی اپنے باپ کا جوتا پہن کے دیکھو, کچھ دیر چلو, وہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار اچھا میرے والد صاحب نے اتنا عرصہ یہی جوتا پہنا ہے جسے پہنتے ہوئے مجھے تکلیف ہو رہی. اپنے والد کی وہ پرانی شرٹ پہن کے دیکھو, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار میرے والد صاحب تو سینہ تان کے یہ پرانی شرٹ پچھلے 2 سال سے پہن رہے ہیں اور میں تو ایک دن اس کو کالج کے لیے نہیں پہن سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے خیالات, آپ کے خوابوں کے پیچھے انہوں نے اپنی ہر چیز کو قربان کیا ہوتا ہے, اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا ہے. مجھے کئی 2 ایسے لوگ ملے جو دل کے مریض ہیں, میڈیسن چاہیے, ٹیسٹ کروانے ہیں, بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں اچھے اچھے اسکولوں, لیکن وہ نہیں کروا پا رہے. یقین کریں کئی ایسی عورتیں ہوں گی گھروں میں جن کی اینک ٹوٹ جاتی ہے, گلاسز وہ چینج نہیں کرواتے, بجلی کا بل چلا جائے. یہ چھوٹی چیزیں ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو ہمیں نیند آ جانی چاہیے. ہم کیسے لاپرواہ ہو سکتے ہیں, ہم کیسے اپنا جو ہے نا فوکس چھوڑ کے اپنے آپ کو فضول ٹائم میں ضائع کر سکتے ہیں, اور پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ میرے والدین دنیا کے سب سے اچھے والدین. پھر ہم سیٹ پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اپنے والدین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اگر آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں تو آپ کو بہت لمبے چوڑے تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہے. روزانہ 3 گھنٹوں کا اپنے والدین کے نام سے شروع کریں, باقیوں سے مختلف ہو جائیں. اپنے دشمن کو پہچانیں, آپ کے اندر کا جو دشمن ہے اس کو دیکھیں, وہ کون ہے. آپ کا کزن نہیں ہے, آپ کا دوست نہیں ہے, آپ کا محلے والا ٹیم والا نہیں ہے, آپ کا ساتھ والا اسٹوڈنٹ نہیں ہے. وہ تو ایک دفعہ تنگ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں, مہینہ تنگ کریں گے چلے جائیں گے, لڑیں گے. لیکن جو ساری زندگی آپ کے اندر بیٹھ کے آپ کا اپنا بن کے آپ کو تنگ کرتا ہے اور آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے, آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے, آپ کو صحیح راستے سے ہٹاتا ہے, آپ کو غلط مشورہ دیتا ہے, آپ نے اس کو پکڑنا ہے. آپ کی جنگ باہر نہیں ہے, آپ کی جنگ آپ کے اندر ہے, اور اس جنگ کو جس نے جیتا اسی نے اپنا مقصد حاصل کر لیا. میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم
कीमती या कंज्यूम नहीं करना चाहता, तो वो हमारी बेटियां भी पीछे बैठी हैं, मोहतरमा हमारी जो प्रिंसिपल साहिबा हैं वो भी हैं। आपका बहुत अहम टाइम है, चूँकि किसी जगह पे जब बड़े और छोटे इकट्ठे बैठे हों तो टॉपिक को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एज ग्रुप डिफरेंट है, एक एज ग्रुप और है, उनके साथ बात और तरह से होती है, छोटे हैं उनके साथ बात और तरह से होती है। हम इस बात पे आ जाते हैं कि आज से आपने अपनी एक डायरी मेंटेन करनी, वहाँ पे गोल सेट करना, आज ही जाएं, आज ही ये शुरू करें। आज अपनी डायरी के ऊपर लिखें कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पहुँचना है, मेरी मंजिल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। या मैं उसी तरह से मैं भी दुनिया में आया, बड़ा हुआ, खाना पीना खाया, सारी ज़िंदगी ख्वारी हुई और मर गया। क्या मेरा ये होना चाहिए, ये रोल इस दुनिया में, या वो रोल होना चाहिए जो अल्लाह ने उधर फरिश्तों के साथ बहस करने के बाद भिजवाया था कि देखना, वो अल्लाह को देखने का मौका हमने खुद प्रोवाइड करना है। तो जब बैठ के अल्लाह ताला फरिश्तों में जाके कहेगा देखो ये है मेरा वो इंसान, उसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं। और अगर हमने उस लेवल पे जाना है तो आज से हमने अपनी प्लानिंग खुद करनी है। वो जो बैठा दुश्मन प्लानिंग करता वो नहीं कर रही। आपने अपना दोस्त अपनी डायरी को बनाना, अपना सुपरवाइज़र अपनी डायरी को बनाना, अपना मैनेजर अपनी डायरी को बनाना। उसको रोज़ाना देखें कि आज के मेरे टास्क क्या हैं, मैंने आज क्या करना है, और करते करते मेरी फ़ाइनल आखिरी मंजिल क्या है, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। वो जो आपने सोचा था 10 सेकंड के लिए, अगर वो आपकी मंजिल है उसी को लिखें, उसके पीछे चलें और अपने ऊपर रोज़ाना अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लेके आए। इसके लिए बड़ा एक अच्छा फ़िक्रा है कि बी बेटर देन यस्टरडे। आपका आज कल से बेहतर होना चाहिए। और ये इतना यूनिवर्सल फ़िक्रा है कि हर इंसान अगर इसको सोच ले तो वो बेहतरीन की तरफ मूव ऑन करता रहता है। वो क्या है? बी बेटर देन यस्टरडे। अगर आप कल अच्छे हैं तो उससे अगला दिन आपका बेहतरीन की तरफ जाए, और वो डिग्री ऑफ बेटरनेस जो है ना वो चलती जाए। वो जब चलती जाएगी तो आप दुनिया में एक बेहतरीन शख्स बन के निकलेंगे। फिर सदियों तक आपका नाम भी होगा, आपका रोल भी होगा, आपके वालिदैन भी खुश होंगे, और आपके सारे वो जो रिलेशंस हैं वो उठ खड़े होंगे। ठीक है, तो ये बात चूँकि आज बच्चों के साथ स्पेसिफिक थी, इसलिए मैं बहुत साइकोलॉजी को लेके नहीं आना चाह रहा। सादा सादे सी बातें आपके साथ करने का मकसद ये है कि आप के वालिदैन जब आप रोज़ाना घर से जाते हैं तो बहुत सारे ख्वाब साथ रखते हैं कि मेरा बेटा ये जा रहा है, मेरी बेटी ये करेगी, मैं हम इस तरह से इनको देखेंगे। लेकिन जब हमारे वो कामयाबियाँ कम हो जाती हैं तो हमारे वालिदैन की सेहत भी डाउन हो जाती है, उनकी सोचें भी नीचे आ जाती हैं, उनकी परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, और उनकी ज़िंदगी वैसे तो अल्लाह ताला कम करने वाला है, लेकिन ज़िंदगी इस तरह से कम हो जाती है कि जो टाइम उन्होंने चल के हंसी खुशी में गुजारना था वो फिर बेड पे गुजारते, फिर वो मेडिसिन के साथ गुजारते। तो जिसका भी ये दावा है कि वो अपने वालिदैन को सबसे ज़्यादा चाहने वाला है, प्यार करने वाला है, उनकी ज़िंदगी में आसानी लेके आएगा, अच्छाई लेके आएगा, तो उनकी ज़िंदगी को बेहतरीन शक्ल देगा और अपना रोल अदा करेगा। वो आज से अपने ऊपर मेहनत करें, और मेहनत करने के अपनी लाइफ को खुद डिज़ाइन करें। और डिज़ाइन में क्या आ जाता है कि अपनी प्लानिंग करें, गोल आपके सेट हों, छोटे छोटे रोज़ाना के टास्क आपको क्लियर हों, अपनी जो खामियाँ हैं वो उन पे काम करें, और अपनी हैबिट को बेहतरीन शक्ल में लेके आए। अगर आपका हैबिट पैटर्न अच्छा ना हुआ तो याद रखें आपका फ्यूचर क्लियर है। जैसी आदत वैसा इंसान। बहुत शुक्रिया। है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। सर बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं कि आपने हमें बहुत मुफीद बातें बताई। हम इंशाअल्लाह इन पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। अब मैं प्रिंसिपल साहिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान को तारीफ़ पेश करें। प्रिंसिपल साहिबा।
वेट वन मोर, इधर देखिएगा। थैंक यू सर। मीडिया पर्सन मिस्टर शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया। खसूसी तौर पे सबसे पहले मैं बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतने डिसिप्लिन तरीके से, इतनी तवज्जो से, दिल जमे से आपने सर की बातें सुनी और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इनमें से अगर सारी नहीं तो कुछ बातों पे आप ज़रूर अमल करें। आज मेरे साथ यहाँ बैठे आप लोग वादा करें कि जो सर ने बातें बताई हैं बहुत ही मुख्तसर, सिंपल, सादा से अंदाज में आपको समझाई हैं। आप इनमें से अगर सारी नहीं तो कम से कम 50% जरूर अमल करेंगे। क्या आप वादा करते हैं? नहीं, इतना नहीं, ऊंची आवाज में क्या आप वादा करते हैं? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। दो मिनट सर, मैं देता हूँ टाइम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमारी क्लास के अंदर इतनी अच्छी बातें, मुफीद बातें बताई। रियली मेरे लिए भी ये पहला लेक्चर ही है सर का सुनना और मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि सर ने वो सिलेक्टेड चीज़ें आपकी एज, स्पेशली जो मेंटल एज, आपकी सोच की जो एज है उसके मुताबिक आपके साथ वो बातें शेयर की। और दूसरी जो अभी करने वाली है, जब वक्त गुजर जाएगा फिर कोई ज़रूरत नहीं है इन बातों। जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर इन चीज़ों की शायद ज़रूरत ना रहे। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। और चूँकि ये मेरे स्टूडेंट कैडेट कॉलेज की प्रेजेंटेशन के लिए तैयार हो रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि मेरे लिए अवार्ड, रिवार्ड, शाबाश सब कुछ वही है कि आप इस प्रोसेस के हर एग्ज़ाम में कामयाब हैं। आप रिटन टेस्ट में, पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड फर्दर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अ पैनल फॉर इंटरव्यू, उसके सामने आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, एक डिसिप्लिन कैंडिडेट एंड एक लर्न कैंडिडेट के तौर पर पेश करें। आखिर में हेडमिस्ट्रेस साहब बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना माहौल, इतना इन्वायरमेंट और अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे इस प्रोग्राम को रखने दिया। मैं बहुत शुक्रिया। सर कुछ कहना चाहता हूँ? मैं सिर्फ एक मिनट आपका लूँगा। सर मुमताज़ साहब को आप लोग ज़्यादा नहीं जानते, मैं उन्हें जानता हूँ। तो इसमें मैं सिंपल इस तरह से इसको डिफ़ाइन करूँगा कि जैसे आप किसी फलों के बाग में जाते हैं और वहाँ से हमारी ये ख्वाहिश होती है कि जल्दी से जितना हम जो है ना अच्छा कोई फल खा लें। आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला जिन सलाहियतों से सबको नवाजा है और स्पेशली इस सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग इस वक्त बड़ी कामयाबी से बड़ी बड़ी अहम पोस्ट पे चले गए, कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं और जितना इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है लोगों की ज़िंदगियों में और इस सब्जेक्ट में ख़ास तौर पर कैडेटशिप में जिस अंदाज से प्रिपरेशन करवाते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, अवेयर करते हैं और ये जो आपकी प्रिपरेशन इस वक्त चल रही है, इसके अलावा जो ISP के कैंडिडेट्स हैं इनका अपना जो कंट्रीब्यूशन है, ये ISP में उन्होंने बहुत देर तक भी एक प्रोफेशनल वहाँ पे काम किया है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि आप इनसे नॉलेज, इनसे अवेयरनेस छीन लें किसी तरह से, जो ले सकते हैं ले लें। ये आपके लिए, आप लकी हैं मेरी नज़र में, यू आर लकीएस्ट कि आपको इनकी कंपनी, इनकी लीडरशिप, इनकी सुपरविजन अवेलेबल है। और अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्सियत ऐसी आ जाए कि जिस सब्जेक्ट में आप आगे जाना चाहते हैं वो आपके पास अवेलेबल हो, तो इससे ज़्यादा आप लकी क्या हो सकते हैं। और इनके सामने मेरे लिए बोलना वैसे ही मुश्किल है कि हम वैसे इनके शागिर्द हैं, तो
जैसे कहते हैं ना सूरज को चराग दिखाने वाली बात है. लेकिन सर थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर पुटिंग ग्रेट डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीव. मैं ये चाहूँगा कि इन बच्चों की ज़िंदगी में बेहतरी आए और बच्चों को मैं ये कहूँगा कि आप सर की जान ना छोड़ें. इनको जितना भी तंग कर सकें इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द नॉलेज, जितना आप नॉलेज इनसे ले सकें, जितना समझ सकें. अभी ये बड़ा अच्छा टाइम है, आप बड़े लकीएस्ट हैं. यकीन करें मैं अपना एक हल्की सी जेलसी फील भी होती है यार हमें भी इस तरह का माहौल ही मिल जाता और इस तरह के सुपरवाइज़र और इस तरह के टीचर और ट्रेनर मिल जाते, शायद हमारे अंदर की खामियां दूर हो जाए. लेकिन वो दूर नहीं हो सकती उस तरह से. इसलिए आप इस मौके को, इस टाइम को गरीमत जाने और एक अच्छे फिर अदारा से आपको बहुत अच्छा मिल गया. मैडम जो है डॉक्टर दी अर्थ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है माशाल्लाह से. मैंने उनको देखा बड़ा अच्छा अखलाक है. अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, खुश रखे. और आपका, हमारी 2 बेटियां भी पीछे बैठी हैं टीचर्स, उनका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी टाइम दिया. तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा ये सर की कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ना ज़ोरदार हम ताली लगाएं ताकि थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया. इस काबिल तो नहीं हम, लेकिन जिन जिन अल्फाज से आपने नवाजा, बहुत शुक्रिया. अब इसके बाद अगली एक्टिविटी हमारी है सर के साथ, चूँकि टाइम निकाला है सर ने, बहुत कीमती टाइम में से हमें वक्त दिया. और मेरी हिदायत है कि हम इनके साथ एक ग्रुप फ़ोटो की तरतीब ये होगी कि जैसे पहले मैंने कैडेट्स को लेके जाके एक रिहर्सल करवाई. कुछ बच्चे पीछे बड़ी क्लास वाले भी आए हैं, तो वो भी ग्रुप फ़ोटो में साथ ही ज्वाइन करेंगे. बाकी टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को अवेलेबल है ऊपर, उनको हैंडल कर लें. और तमाम बच्चे जो अवेलेबल हैं इस क्लास में वो ग्रुप फ़ोटो के लिए बैकग्राउंड में भेजें खामोशी से. सॉरी वन मोर, आप रुकेगा रेडी कहने पर 1 सेकंड के लिए आपने बिल्कुल फील हो गया. सॉरी वेट वन मोर. गुड. देख आप लोगों छोड़ के मोड़ कभी सीख लीजिए. गुड वन मोर. हाँ जी. हाँ जी. हिलना नहीं, नो टॉकिंग. यस. वॉइस ये जो तस्वीर होती है ये सारी इतनी आँख होती है, इतनी मैं नहीं